السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی تاریخ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو نہ آپ کی بصارتوں نے پڑھی ہوگی، نہ آپ کی سماعتوں نے سنی ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اکابر کی نگری کہی جانے والی بستی قصبہ دیوبند کے تعلق سے ایک ایسے حقائق آپ کے سامنے اور آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً جس کو سن کر کے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، ہمارا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ دیوبند نام اس قصبے کا کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارے سامنے تاریخ سہارنپور منشی نند کشور کی بھی ایک تاریخ رکھی ہوئی ہے، اور بھی مختلف تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ان کے حوالوں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بعض روایتیں تو یہ ہیں کہ دیو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو جنوں کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ عجیب و غریب مخلوق ہے جو عام طور پر انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ اس کی ہیئت اور جسم و جسامت کا تعین و تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس مخلوق کے کچھ افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قدیم زمانے سے اس قصبے میں آباد تھے اور یہاں پر ان کی حکمرانی تھی۔ نسل انسانی جب اس قصبے میں پہنچی تو انہیں اس مخلوق نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اور جب ان کا ظلم و سرکشی حد سے گزر گئی تو غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ان سرکش اور ظالم جنات کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ یہ کنواں کہا جاتا ہے کہ محلہ قلعے میں واقع ہے۔ دیووں کو کنویں میں بند کرنے کے باعث یہ کنواں دیوبند کہلایا جانے لگا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کنویں سے گزر کر محلہ اور محلے سے بڑھ کر پوری آبادی کو دیوبند کہا جانے لگا، لیکن یہ سب زبانی روایات ہیں، ان کے متعلق کوئی تحریری دستاویزی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے اس روایت پر پوری طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک اور روایت ہم تک جو پہنچی ہے وہ بڑی تاریخی حقائق کے حوالوں سے پہنچی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا نام دیوی بن بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہندو عقیدے کے مطابق یہاں کا مشہور و معروف مندر دیوی کنڈ جنگل بیابان میں واقع تھا، جو اس وقت بھی آبادی سے ہٹ کر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ جنگل کے درمیان تھا، جسے ہندی میں بن کہا جاتا ہے، دیوی بن آگے چل کر دیو بن اور پھر دیوبند ہو گیا۔ اس قول کو تاریخ سہارنپور کے مصنف نے بھی مستند مانا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیوبند کے نام کے علاوہ دیوبند یہ بستی کب آباد ہوئی ہے، کس نے اس کو آباد کیا ہے اور کس جگہ آباد ہوا ہے، یہ بھی وہ سوالات ہیں جو مؤرخین کے درمیان شروع سے ہی اختلافی رہے ہیں اور تاہنوز کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا ہے۔ کچھ حضرات نے اس کی تاریخ طوفان نوح علیہ السلام کے فوراً بعد بیان کی ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس شیخ ذوالفقار علی والد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عربی کا مختصر سے ایک رسالہ الہدیۃ السنیہ میں وہ فرماتے ہیں: دیوبند قرۃ قدیمۃ وقصبۃ عظیمۃ ومدینۃ کریمۃ وبلدۃ فخیمۃ کأنہا اول عمران عمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن صاحب کے والد ماجد شیخ ذوالفقار علی صاحب فرماتے ہیں وہ دیوبند کو انہی بستیوں میں سے شمار کرتے ہیں کہ جن کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے فوراً بعد آباد ہوئی ہے۔ بہرحال اس تعلق سے اگر آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔